بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آج میں مختصر سے ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فضیلت کے نام پر بہت ساری چیزیں ہیں جو بالکل غلط ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں، سنت سمجھ کے عمل کرتے ہیں، اس کو صحیح سمجھ کے عمل کرتے ہیں، لیکن واقعہ ایسا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی جب کم قیمت پر بڑا آفر ملے تو اس کی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح سے دین کے اندر بھی ہے کہ جب کام بہت چھوٹا اور ثواب بہت زیادہ تو پھر اس کے متعلق ضرور تحقیق کر لیں، ضرور ریسرچ کر لیں، ضرور پوچھ تاچھ کر لیں کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ لہذا آپ نے سنا ہوگا کہ جمعہ کے دن ایک خاص قسم کا ایک درود ہے، درود شریف۔ اس کو پڑھنے سے 80 مرتبہ پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہے نا، 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 80 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی ایک خاص قسم کا درود ہے، اس کو 80 مرتبہ جب پڑھا جائے گا، اور وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ جو درود ہے اس کو 80 مرتبہ اگر پڑھیں گے تو آپ کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور 80 سال کی عبادت آپ کے کھاتے میں، آپ کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا جائے گا۔ کیا یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیے، اس کی تحقیق میں آپ کے سامنے مختصر چند منٹوں میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث 3 صحابہ سے مروی ہے، 3 صحابہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ 3 صحابہ سے یہ روایت موجود ہے۔ پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تخریج یعنی یہ کہاں ہے؟ الترغیب فی فضائل الاعمال کے اندر امام ابن شاہین نے نقل کیا ہے۔ امام دارقطنی نے اپنی کتاب الافراد کے اندر وہ اطراف الغرائب کے اندر نقل کیا ہے، 5095 نمبر حدیث ہے، اور دیلمی نے مسند الفردوس کے اندر روایت کیا ہے۔ اور ان سب نے، یعنی دوسرے جتنے بھی ابن شاہین نے، دیلمی وغیرہ نے، اور اس کے علاوہ جو دوسری کتابوں میں آئی ہے یہ حدیث، تو اس تمام کو دارقطنی کے طریق سے بیان کیا ہے۔ تمام دارقطنی کے اندر جو سند ہے اس سند سے روایت کیا ہے۔ اب اس کی تحقیق میں مختصراً بتا دوں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ عون بن عمارہ اس میں ایک راوی ہے، ان کے بارے میں ابو زرع نے فرمایا منکر الحدیث، اور ابو حاتم نے کہا ہے کہ میں نے ان کا زمانہ پایا، البتہ میں ان کے بارے میں سکوت اختیار کرتا ہوں، اور وہ منکر الحدیث بھی تھے اور ضعیف بھی تھے۔ اور امام ابو داود نے تہذیب کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ فرمایا کہ ضعیف ہے۔ اور ابن طاہر مقدسی نے کہا کہ کثیر الغلط میں لوگوں میں سے ہیں، لہٰذا ان کی بات سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے اندر جو سند ہے اس کے اندر یہ ہے۔ اس کے بعد ایک راوی حجاج بن سنان، اس پر بھی کلام ہے، متروک الروایت ہے۔ اس کے بعد علی بن زید بن جدعان ہے، امام زرع نے کہا وہ ثقہ نہیں ہے، خطا کرتے ہیں، وہم کے شکار ہوتے ہیں، اور امام احمد نے کہا کہ معتبر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 3 راوی ہے، اور تینوں کا حال آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد دارقطنی نے فرمایا کہ علی بن زید سے روایت کرنے میں حجاج بن سنان منفرد ہے، اور حجاج سے بھی صرف سکن بن ابی سکن نے بھی روایت کیا ہے، اور حدیث منکر کہا ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی نے اس کو حدیث منکر کہا ہے، اس حدیث کو منکر کہا ہے، لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ یہ روایت جو ہے 2 سند سے مروی ہے۔ پہلی سند کا حال یہ ہے کہ اس میں وہب بن داود بن سلیمان المخربی ہے، خطیب نے اسے غیر مسوق کہا ہے۔ ابن جوزی نے فرمایا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حافظ ذہبی نے فرمایا یہ وہب بن داود کی وضع کردہ ہے، یعنی گڑی ہوئی روایت ہے۔ لہذا اب تیسری روایت کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ کی روایت۔ اس کی کوئی سند ہی موجود نہیں ہے، اسے ابن بشکوال نے روایت کیا ہے، اور کہا ہے ہمارے شیخ ابو القاسم نے ہم سے کہا ہے کہ سہل بن عبداللہ سے مروی ہے۔ من قال فی یوم الجمعہ بعد العصر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 سنہ۔ اب یہ کیا ہے؟ سہل بن عبداللہ صحابی تو نہیں ہے، بلکہ سند میں کوئی شیخ ہیں جن کی شخصیت میں پہچان نہیں سکا۔ یہ فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں
جو اس کی سند پر کلام کر رہے ہیں وہ سہل بن عبداللہ بن بریدہ بن صہب الاسلمی المروزی ہوں گے جو کہ منکر الحدیث ہے۔ اسی طرح سے خلاصہ حکم اس کا یہ ہوا کہ حدیث بے حد ضعیف ہے، یعنی تینوں روایتیں ضعیف ہیں اور موضوع قسم کے درجے کی ہے، یعنی زیادہ تر راوی جو ہیں اس کے اندر جو ہے منکر الحدیث ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں وہ مجہول ہیں، یا پھر کیا کہتے ہیں غیر ثقہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کی ضعیف روایت کو بنیاد بنا کر 80 سال کے گناہ معاف کروائے جا رہے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں 80 سال کی عبادت لکھوائی جا رہی ہے۔ لہذا ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، جو فضائل صحیح احادیث سے ثابت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، جو بڑے بڑے محدثین کا موقف ہے، کیونکہ اگر ضعیف کو فضائل میں لینا ہی ہے تو پھر ضعیف کس مطلب کی۔ بعض محدثین نے اس میں یہ رعایت کی ہے کہ فضائل کے باب میں جو ہے ضعیف حدیث کو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ تمام قسم کی ضعیف روایتوں کو جو ہے فضائل میں داخل کر لیا جائے۔ ان محدثین نے بھی کرائٹیریا ڈالا ہے کہ کون کون سی روایتیں مطلب خاص ضعیف، جو بہت زیادہ ضعیف ہے، جو بہت زیادہ ضعیف روایت ہے، یعنی فضائل کے باب میں بھی جو ہے جو بہت زیادہ ضعیف روایت ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ تھوڑا بہت ضعیف ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ پہلی شرط جیسے کہ حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ ضعف شدید نہ ہو، ضعف شدید سے متصف نہ ہو، یعنی وہ روایت جو ہے ضعیف زیادہ نہ ہو، القول بدی کے اندر ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری شرط بیان کی ہے کہ شریعت کے عام اصولوں میں سے کسی اصل عام کے ماتحت ہو، اس شرط سے وہ روایت خارج ہیں جو من گھڑت ہوتی ہیں اور کسی اصل کے تحت نہیں آتی ہیں۔ لہٰذا اصل کے تحت اگر ضعیف حدیث آتی ہیں وہ جو تساہل برتتے ہیں اس معاملے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس ضعیف روایت پر عمل کرنے والا عمل کرتے وقت اس روایت کے ثبوت کا اعتقاد نہ رکھے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ڈائریکٹ مسجد کے اندر خطبہ دیکھا ہوگا آپ نے، پوسٹر، یہ درود اور 80 سال کے گناہ معاف 80 مرتبہ پڑھی۔ لہٰذا ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ روایت کے متعلق مجھے آپ سے گفتگو کرنی تھی۔ یہ روایت شدید قسم کی ضعیف روایت ہے اور 3 صحابہ سے ہیں، تینوں کی سند جو ہے بالکل ضعیف ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔